دیکھیے کل کے سبق میں اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ وہ شاہد تو بن سکتے ہیں لیکن شہادت ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی میں سے آئی تھی فاسق کی بات ہے محدود فی القذف کی کہ شاہد تو بن سکتے ہیں لیکن شہادت گزار نہیں سکتے. اور پھر بتایا تھا جیسے کہ اندھے ہیں، اندھا شاہد بن سکتا ہے کیونکہ آواز سنے گا، وہ آواز سنے گا اور ایجاب و قبول کو سننا اسی کی یہی شہادت ہے. لیکن جب گواہی دینے کی باری آئے گی تو وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے. گواہی اس لیے نہیں دے سکتا ہے کیونکہ چہرہ اس نے دیکھا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ آواز تو سنا ہے، آواز تو سنا ہے، جیسے ہم آپ کے اس نابینا کوئی کسی کے اس میں رہا، آواز سن لیا، آواز پہچان رہا ہے، چہرہ تو دیکھ نہیں رہا ہے. تو اب مان لیجیے معاملہ گیا، وہ بول رہا ہے تو پہچان گیا، ہاں یہ وہی تھا جس کا میں گواہ ہوں. تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں ان دونوں کا نکاح ہوا، یہ جو بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے. تو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی آواز تو سنا ہے، پہچان رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آواز کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ آواز جو ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہوا کرتی ہے، لوگ نقل بھی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے وہ ہوتے ہیں کلاکار، بالکل جیسے لگتا ہے کہ واقعی کسی خاص آدمی کی بات نقل کر دیتے ہیں اور لگتا وہی بول رہا ہے. اچھا، پھر آئی تھی جیسے عاقدین کے بیٹے کہ یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں مگر گواہی گزار نہیں سکتے. تو اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانی رہ گئی تھی کہ عاقدین کے بیٹے، ایک تو صورت یہ ہے کہ دونوں کے ایک ایک بیٹے ہوں گواہ، لڑکا کا ایک بیٹا ہو ایک گواہ اور دوسرا گواہ لڑکی کا بیٹا ہو، اس طرح سے ہو جائے تو یہ گواہ بن سکتے ہیں. لیکن جب گواہی دینے کی باری آئے گی کہ قرابت داری ہے نا دونوں کی ایک دوسرے سے، تو گواہی دینے کی باری آئے گی تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بارے میں اپنے قریبی کے موافق، گواہ کی گواہی اپنے قریبی کے موافق نہیں قبول کی جائے گی، ہاں اپنے قریبی کے خلاف قبول کی جائے گی. تو اب ایک لڑکا اس زوجہ کا بیٹا ہے اور ایک گواہ جو ہے زوج کا بیٹا ہے. تو اب گواہی دینے کی باری آئی تو گواہی دونوں کی گواہی سے مانی جائے گی. ایک گواہی دے رہا دوسرا نہیں دے رہا تو کوئی مطلب نہیں اس کا. دونوں گواہی دیں گے جب ہی مانی جائے گی. ایک گواہی دے رہا دوسرا انکار کر رہا نہیں میرے سامنے نہیں ہوا ہے، کوئی مطلب اس کا نہیں ہے. تو دونوں گواہی دیں گے نا. اچھا، اب جب دونوں گواہی دیں گے تو وہ جس بات کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے وہ ایک کے موافق ضرور ہوگی، ایک کے موافق ضرور ہوگی. تو جس کے موافق وہ گواہی ہو رہی ہے تو اس کا جو قریبی گواہی دے رہا ہے اس کے حق میں مانی ہی نہیں جائے گی. تو اب ایک کے خلاف ہو رہی ہے تو خلاف میں جو گواہی دے رہا وہ تنہا بچا، ایک کی گواہی تو مانی نہیں جائے گی. بات سمجھ آئی؟ تو گواہی جب بھی کام کرے گی تو دونوں کی گواہی کام کرے گی نا، ایک کی گواہی کام نہیں کرے گی. تو اب ایک اس کا بیٹا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کی بات تو دونوں گواہی دیں گے جب بھی مانی جائے گی. اب جب دونوں گواہی دیں گے تو بلا شبہ وہ گواہی جس معاملے کی ہو رہی ہے وہ معاملہ ایک کے موافق ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا. تو جب کسی ایک کے موافق ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں گواہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور اس کا قریبی ہے. تو جو اس کا قریبی ہے اس کی گواہی اس کے حق میں مانی ہی نہیں جائے گی. ایک کی مخالف ہوگی اس کے، تو جو ایک کی مخالف ہوگی تو ایک ہی کی گواہی بچی، جو معتبر ہوئی ایک ہی کی گواہی بچی اور وہ مانی نہیں جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اگر دونوں کے ایک ایک بیٹے گواہ بن رہے ہیں تو گواہ بس بن جائیں گے اور قبولیت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر دونوں گواہ جو ہیں وہ کسی ایک ہی کے بیٹے ہیں
مطلب لڑکا جو ہے اسی کے دونوں گواہ بیٹے ہیں تو گواہ بن سکتے ہیں۔ اب ایک صورت میں گواہی قبول کر لی جائے گی، تو اسی صورت میں جب کہ ان دونوں کی گواہی خود اپنے قریبی کے خلاف آ رہی ہو، جیسے مثال کے طور پر جو دونوں گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اس شوہر کے بیٹے ہیں۔ اس کے بیٹے شوہر کے بیٹے ہیں۔ اب اس کے بعد گواہ بن گئے، پھر بعد میں جھگڑا ہوا، بیوی نے دعویٰ کیا، کوئی بیوی نے دعویٰ کیا اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے۔ بیوی نے دعویٰ کیا تو ظاہر سی بات بیوی جب دعویٰ کرے گی تو شوہر کے خلاف کرے گی، شوہر کے خلاف ہی نہ کرے گی، اور اس کے خلاف ہی ہوگا، جبھی جھگڑا بھی ہوگا تبھی مدعی اور مدعا علیہ بھی بنیں گے، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھائی ہاں اتنا ٹھیک ہے کوئی بات لے لو۔ تو جب جھگڑا آئے گا تب ایک کی حیثیت مدعی کی ہوگی، دوسرے کی حیثیت مدعا علیہ کی ہوگی۔ اس بیوی نے دعویٰ کیا مہر کے سلسلے میں کسی چیز کا، تو اس کے خلاف پڑ رہا ہے وہ۔ اب ان دونوں گواہوں نے گواہی دے دی، یہ دونوں گواہ کس کے بیٹے ہیں؟ شوہر کے بیٹے ہیں۔ تو دیکھیے جس چیز کے اوپر گواہی دے رہے ہیں وہ چیز ایسی ہے جو ان کے باپ کے خلاف ہے، تو گواہی مان لی جائے گی۔ اور اگر اس شوہر نے کوئی دعویٰ کیا ہوتا اس کے اوپر اور یہ گواہی دیتے تو چونکہ اب یہ گواہی اپنے باپ کے موافق ہو رہی ہے اس لیے نہیں مانی جاتی۔ تو ایک صورت ہے ان کی گواہی کے قبول کیے جانے کی، اور ایک صورت قبول نہ کیے جانے کی ہے، اور اس طرح سے جب ہو جائے گا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے قبول کیے جانے کی گواہی، کیونکہ ایک کے ضرور موافق پڑے گی، اور جس ایک کے موافق پڑے گی اس کی غیر معتبر ہوگی تو بچے گا ایک ہی گواہ۔ چلیے اب آگے یہ شہادت ہی کی بات چل رہی ہے، کیا کس کی چل رہی ہے؟ شہادت، کس کی شہادت کس کے حق میں مانی جائے گی اور قبول کی جائے گی کہ نہیں قبول کی جائے گی۔ تو اب اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلم نے ایک ذمیہ سے نکاح کیا۔ ذمیہ کا مطلب ذمی مشرک بھی ہو سکتا ہے اور کتابی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا ذمی۔ بھائی اسلامی سلطنت میں جا کر کے کوئی بھی نان مسلم ہے، چاہے وہ کتابی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی ہو، وہ بن سکتا ہے ذمی۔ لیکن نکاح ایک مسلمان کا جو جائز ہے وہ کس ذمی سے جائز ہے؟ کس ذمیہ سے؟ کتابی جو ہو، دین سماوی کے اوپر ہو، اگرچہ اس کی صورت مسخ کر دی ہے۔ قرآن تو خود ہی اعلان کر رہا ہے نا کہ یہ لوگ کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں، بہت سارے مسائل بدل دیے ہیں۔ ان کی کتاب نے کہیں یہ درس نہیں دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کہیں نہیں کہا تھا، لیکن وہ مان رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کتابی ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ کتابی ہے، اور اس شرک کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ قرآن خود ان کے شرک کا اعلان کر رہا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ہے نا یہ۔ تو اب کسی کا یہ کہنا کسی بندے کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو شرک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود خلاف قیاس ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کی خواتین سے، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ یہ خلاف قیاس ہی ہے۔ اگر قیاس آپ دیکھیے تو بھائی شرک جیسے وہ کر رہا ہے شرک یہ بھی کرنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خلاف قیاس ہے، دین سماوی پر ہونے کا دعویٰ یہ کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ملحد ہو گیا ہو، جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں بتاتے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جو ملحد ہیں، ان کو عیسائی نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ چرچ وغیرہ کو کچھ نہیں مانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، تب تو وہ الگ ہو گئے، ان کو کتابی کہیں بھی نہیں۔ تو یہاں جو ذمیہ آیا ہے تو ذمیہ سے مراد خاص ذمیہ یعنی کتابیہ، اس سے نکاح ایک مسلم مرد کا ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے گواہی کی بات آئے گی کہ گواہ کے لیے ضروری کیا ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، معلوم ہے کلیہ آپ نے پڑھا ہے نا۔ لیکن یہاں پر اگر ایک مسلم مرد ذمیہ کتابیہ سے نکاح کر رہا ہے اور گواہ کون ہیں؟ دو ذمی گواہ ہیں، کیا ہیں؟ دو ذمی گواہ ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے۔ کیا ہے یہ نکاح جائز ہے۔ اب سوال پیدا تو بھائی یہ کیسے نکاح جائز ہے؟ شرط تو پیچھے آپ نے لگائی ہے کہ کیا ہے کہ مسلمان دو گواہ ہو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ لا ينعقد نکاح المسلمین،
تو مسلمین کا نکاح اگر ہو رہا ہو تو اس کے لیے وہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوں، وہ دونوں گواہ مسلمان ہوں۔ اور یہاں پر مسلمین کا نہیں نکاح ہو رہا، مسلم وہ کتابیہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہو تو دو ذمی گواہ بن سکتے ہیں، ان کی گواہی میں نکاح ہو سکتا ہے۔ چلیے دیکھیے کہ وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ، اور اگر کسی مسلمان نے کسی ذمیہ کتابیہ لگا دیجئے سے نکاح کیا دو ذمیوں کی گواہی میں، جازا عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وقال محمد وظفر لا يجوز، اور امام محمد اور امام ظفر نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں امام محمد امام ظفر۔ سب سے پہلے ان کی دلیل سنیے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ نکاح کے دو ارکان ہیں، ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول سے نکاح کا انعقاد ہوتا ہے، عقد نکاح وجود میں آتا ہے۔ گواہ جو ہوتا ہے تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب کو بھی سنے اور قبول کو بھی سنے، ایجاب کو بھی سنے اور قبول کو بھی سنے۔ تو ایجاب اور قبول دونوں کو سننا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کے قول کو نہیں سنا گواہوں نے، ایک کے قول کو گواہوں نے نہیں سنا، تو پھر نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ امام ظفر اور امام محمد ان دونوں کا قول ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسئلہ تو سامنے آ گیا کہ اگر حقیقتاً کسی ایک کا قول گواہوں نے نہیں سنا تو نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے یہاں اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر جو گواہی کی بات ہے ایجاب اور قبول ہوگا، تو ایک جانب سے مسلم ہے، ایجاب کرے یا قبول کرے، تو پہلے آپ کو بتایا جا چکا جس کا قول پہلے آئے گا وہ ایجاب ہوگا۔ تو مسلم کا قول کوئی ضروری نہیں کہ ایجاب ہی ہو، قبول بھی ہو سکتا ہے، ایجاب بھی ہو سکتا ہے، جیسا ہو۔ تو ایک چیز یعنی ایک رکن شوہر کی جانب، یہ لڑکے کی جانب سے پایا جائے گا، مسلم کی جانب سے پایا جائے گا، تو اس مسلم کی بات کو سنے گا، یعنی اس کے بات کے اوپر وہ گواہ بنے گا، اس کی ایجاب یا قبول کے اوپر وہ گواہ ہو رہا ہے۔ تو اب کسی نان مسلم کو، جو مسلم نہ ہو، اس کو مسلم کے اوپر راہ نہیں دی اللہ نے کہ اس کے اوپر وہ گواہ بنے۔ پیچھے پڑھا آپ نے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو ظاہر سی بات ٹھیک ہے، لڑکی کتابیہ ہے، ان کی ہم مذہب ہے، تو اس کی بات کو سنے گا، اس کے اوپر گواہ بن سکتا ہے۔ لیکن ادھر سے جو ایجاب یا قبول ہوا ہے تو اس کو بھی سنے گا، حقیقتاً تو سنے گا، لیکن چونکہ اس کا اس کے اوپر ہولڈ نہیں ہے اور اسے اس کے اوپر راہ نہیں دی گئی ہے، تو اس لیے یہ سن کر کے بھی نہ سننے کی منزل میں ہو گیا۔ یعنی حقیقتاً تو سنا لیکن وہ نہیں سنا جو سننا معتبر تھا، شریعت نے اسے غیر معتبر مان لیا کیونکہ اس کو اس پر راہ نہیں دی ہے۔ تو اس لیے اب قیاس کیا ہے امام ظفر امام محمد نے۔ دیکھیے اگرچہ حقیقتاً اس نے سنا ہے لیکن یہ وہ سننا نہیں ہے جو معتبر ہو، لہذا جیسے حقیقتاً نہ سنے تو جو حکم ہے وہی یہاں پر حکماً نہ سننے کا بھی حکم ہوگا۔ حقیقتاً کوئی نہ سنے، ایجاب و قبول میں سے گواہ اگر نہ سنے کسی ایک کو تو نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ایجاب یا قبول کوئی بھی ایک کا حقیقتاً سننا اگرچہ پایا جا رہا ہے لیکن حکماً سننا نہیں پایا جا رہا ہے، لہذا اس کا بھی حکم وہی ہوگا کہ نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی دلیل؟ تو گویا حقیقتاً نہ سننے والے مسئلے پر حکماً نہ سننے والے مسئلے کا انہوں نے قیاس کیا ہے۔ دیکھیے لأن السماع فی النکاح شہادۃ، اس لیے کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول کو سننا یہی شہادت ہے۔ بیٹھے رہ جائیں سنے ہی نہیں، بہرے ہوں تو شہادت ہی نہیں، اگرچہ شاہد تو ہیں وہاں یعنی حاضر تو ہیں
لیکن شہادت نہیں ان کی ہو رہی ہے. اچھا ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کافر کو مسلم کے اوپر شہادت نہیں ہے. فکأنما، تو جب کافر کو مسلم کے اوپر شہادت نہیں ہے تو مسلم کی بات جو انہوں نے سنی، ایجاب یا قبول جو سنا، تو نہ سننے کی طرح ہو گیا. فکأنہما لم یسمع کلام المسلم، تو گویا کہ ان لوگوں نے مسلم کے کلام کو نہیں سنا، مسلم کے کلام کو نہیں سنا، گویا کہ حقیقتاً تو سنا ہے. تو دیکھیے یہ کیا ہو گئی، تشبیہ ہو گئی اس سے. حقیقتاً نہ سننے والے مسئلے سے اس کو اسی کے اوپر قیاس کر لیا. تو جیسے حقیقتاً نہ سننے سے شہادت نہیں واقع ہوتی ہے، اسی طریقے سے حکم بھی نہ سننے سے ہوتی ہے. وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتْ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ لَا عَلَى اعْتِبَارِ وُجُوبِ الْمَهْرِ اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال. دیکھیے اب اس کو سنیے. یہاں پر نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں دو گواہ جو بنتے ہیں تو اس نکاح میں کیا ہوتا ہے، ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے. اس نکاح کا جب انعقاد ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی میں تو ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے. آپ شاہد بن کر کے گویا آپ اس ملکیت کے لیے ایک ثبوت بن گئے، اس کے ثبوت کے لیے آپ گواہ بن گئے کہ ہاں اگر آپ کہہ رہے کہ ہاں میں ان دونوں کے نکاح کا گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں میں نکاح ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے یہ ملکیت ثابت اور اس کے لیے اس کی ملکیت ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے ایک جانب سے لڑکی جو ہوتی ہے اس کے لیے کس چیز پر ملکیت ہوتی ہے، مال کے اوپر ملکیت ہوتی ہے، اور دوسری جانب شوہر کس چیز پر مالک ہوتا ہے، بضاع کے اوپر مالک ہوتا ہے. اور بضاع جو ہوتا ہے یہ مال نہیں ہے، وہ جزو شریف ہے. تو اب اس دلیل کا ماحصل یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو شہادت کا اعتبار کیا گیا ہے تو اس میں مال کا جو لزوم ہو رہا ہے اس کی خاطر شہادت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. مال کا جو لزوم ہو رہا ہے، کیونکہ مال کا لزوم تو خرید و فروخت میں ہوتا رہتا ہے. کہیں نہیں شریعت نے شرط لگائی ہے کہ نہیں گواہ بنا لو اس کے بعد ہی خرید و فروخت کرو ورنہ تمہاری خرید و فروخت جائز نہیں ہو، ایسا نہیں ہے. آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، مال کا لزوم ہو رہا ہے وہاں پر واپسی کے لیے، وہاں پر شریعت نے نہیں کہا کہ گواہ بنا لو، وجوبی طور پر کہ شرط کے طور پر ہو، بنا لیجئے تو اچھی بات ہے اس کے بعد بھی تاکہ اختلاف نہ ہو. لیکن شریعت نے اس مال کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے اور یہاں پر کہا ہے کہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو گواہ کو شرط بنایا، گواہی کی شرط رکھی گئی ہے، وہ کس کا اعتبار کرتے ہوئے، اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ایک جزو شریف کے اوپر، محتم بشان جز کے اوپر انسان کے ایک شوہر کو کے لیے ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے، تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ گواہی ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے جزو شریف کے اوپر ملکیت کا ثبوت کس کے لیے ہو رہا ہے، شوہر کے لیے ہو رہا ہے. تو شوہر کے لیے جو ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے یہ شوہر کے حق میں ہے اور عورت کے خلاف ہے. یہ نہ ہوا، شوہر کے حق میں نہ ہوا اور اس کے خلاف ہوا. اور دوسری جانب سے مال ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، شوہر کے خلاف ہے اور بیوی کے حق میں ہے. اور شہادت کا جو اعتبار کیا گیا وہ کس کے لیے کیا، جزو شریف کے اوپر ملکیت کے ثبوت کے لیے. اور جزو شریف کے اوپر ملکیت شوہر کو ہو رہی ہے یعنی مسلم کو ہو رہی ہے، اور یہ ملکیت کیا ہے، مسلم کے موافق اور اس ذمیہ کے خلاف. لہذا یہاں شوہر کے اوپر نہیں ہو رہی ہے ان ذمیوں کی گواہی، بلکہ شوہر کے لیے ہو رہی ہے، یعنی ان کے موافق ہو رہی ہے. تو درست ہے. یہی وجہ ہے، اسی لیے مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر عورت نے کوئی دعویٰ کیا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن عورت نے کوئی دعویٰ کیا، ذمیہ نے بعد میں کوئی دعویٰ کیا مہر کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں شوہر کے اوپر، تو اب وہ دونوں گواہوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، گواہی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے موافق ہو رہی ہے اور شوہر کے، یہ جو مسلم ہے اس کے خلاف ہو رہی ہے. ہاں تو مال کا اعتبار نہیں کیا ہے یہاں پر، گواہ بننے کے لیے مال کا اعتبار نہیں کیا ہے.
چلیے، یعنی مال کے لیے مال ثابت ہو رہا ہے ایک کے لیے، اس کے لیے گواہ کی شرط نہیں لگائی، ورنہ بیع و خرید و فروخت میں فوراً لگنی چاہیے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُمَا شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الشہادۃ شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ نکاح کے اندر شہادت کی شرط لگائی گئی ہے اس اعتبار پر کہ ملکیت کا اثبات ہو رہا ہے، اور یہ ملکیت کا اثبات جو ہو رہا ہے تو کون سی ملکیت کا؟ کہ لورودہ علی محل ذی خطر، اس وجہ سے کہ ملکیت وارد ہو رہی ہے ایسے محل کے اوپر جو عظمت والا محل ہے، شان والا محل ہے، یعنی بضع، لا علی اعتبار وجوب المہر، نہ کہ وجوب مہر کے اعتبار پر شہادت کی شرط ہے، اس کے اعتبار پر شہادت کی شرط نہیں ہے۔ اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ لزوم مال کے سلسلے میں کہیں پر بھی شہادت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ وہما شاہدان، چلیے ٹھیک یہ بات مان لی، تو اب کیسے یہاں پر ذمیوں کی گواہی ہو رہی ہے؟ کہ وہما شاہدان علیہا، اور یہ دونوں جو ذمی ہیں یہ دونوں اس ذمیہ کے خلاف شاہد ہو رہے ہیں، ذمیہ کے خلاف اور اس مسلم کے موافق، کیونکہ مسلم کے لیے ملکیت ثابت ہو رہی ہے، ہاں کے خلاف ہو رہے ہیں، بخلاف ما، ہاں اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے حقیقتاً نہ سننے کے اوپر قیاس کیا تھا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، حقیقتاً اگر نہ سنتا گواہ، اگر ایجاب و قبول میں سے کسی ایک کے قول کو نہ سنتے تو پھر نکاح ہی نہیں منعقد ہوتا، اس لیے کہ شہادت جو ہے وہ کس بات کی ہے؟ عقد کے انعقاد کی ہے، اور عقد کا انعقاد جو ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وہ ایجاب اور قبول سے ہوگا، لہذا ایجاب اور قبول دونوں کو سننا ضروری ہے، اور یہاں پر حقیقتاً سن رہے ہیں۔ بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، برخلاف صورت کے جبکہ ان دونوں نے، شوہر جو مسلم ہے اس کے کلام کو نہ سنا ہو، لأن العقد ينعقد بکلامہما، کیونکہ عقد ان دونوں کے کلام سے منعقد ہوتا ہے، صرف لڑکی کے کلام سے منعقد نہیں ہوتا، دونوں کا کلام مل کر کے تب کیا بنتا ہے؟ ایجاب اور قبول بنتا ہے، تو دونوں کو سننا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، والشہادۃ شرطت علی العقد، اور شہادت کی شرط کس کے اوپر؟ عقد کے اوپر، عقد کے منعقد کیے جانے کے اوپر، اور عقد کا انعقاد ان دونوں کے کلام سے ہوتا ہے، لہذا دونوں کا کلام سننا ضروری ہے۔ چلیے، ومن امر رجلا بان یزوج ابنته الصغیرۃ فزوجها والاب حاضر بشہادت رجل واحد سواہما جاز النکاح۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہے، اس کو آپ خلاصے کے طور پر اس طرح سے سمجھیے کہ ایک ہے عقد کرنے والا جس کا عقد ہو رہا ہے، جس کا عقد ہو رہا ہے، اور ایک ہے وکیل جو اس کے اختیار دینے سے کام کر رہا ہے یا عقد کر رہا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ چلیے، تو اصل عقد کرنے والے اگر میاں بیوی دونوں بالغ ہوں تو کون ہے؟ وہی دونوں لڑکی ہوں گے، اصل عاقد۔ اب ان میں سے کسی ایک نے کسی دوسرے شخص کو اپنا وکیل بنا دیا کہ تم میرا نکاح فلاں سے کر دو، اب جس کو وکیل بنایا وہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کی جانب سے وہی کام کر رہا ہے جو کام وہ سامنے رہ کر کے کرتا۔ بھائی وہ رہتا ڈائریکٹ کہتا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، ہاں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ نہیں، اس نے آپ کو کہہ دیا، تو اب آپ اس کی جانب سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں کیا نام ہے، فلاں کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا، یہ نہیں کہے گا نا میں نے اپنا نکاح کر دیا، فلاں کا نکاح جو میرا موکل ہے اس کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا، تو وہی کام یہ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے نکاح کے بعد میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر موکل اور وکیل دونوں مجلس میں جمع ہو، موکل اور وکیل، مثلا لڑکی نے وکیل بنایا قاضی صاحب کو، آپ میرا نکاح فلاں سے کر دیجیے، قاضی صاحب اجازت دینے گیا، ٹھیک ہے بنا دی۔ اب مجلس نکاح منعقد ہوئی، مجلس نکاح منعقد ہوئی، لڑکی بھی آ گئی وہاں پر،
مجلس نکاح میں لڑکی بھی آ گئی اور یہ تعبیر کر رہے ہیں وکالت میں، وہ نہیں بول رہی ہے مگر اس مجلس میں ہے، انکار بھی نہیں کر رہی ہے. تو اب اگرچہ یہ اس کی جانب سے وکیل ہے اور مزوج ہے، عاقد ہے، لیکن جب وہ اصل عاقدہ خود آ کر کے بیٹھ گئی تو اگرچہ وہ خود زبان سے تعبیر نہیں کر رہی ہے مگر عاقد اسی کو کہا جائے گا، موکل کی جانب وہ لوٹ جائے گا، موکل ہی عاقد مانی جائے گی. اب اس کی حیثیت صرف لفظ کو تعبیر کرنے کی ہو جائے گی، لہذا یہ گواہ بھی بن سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی حیثیت گواہ کی بھی ہو جائے گی. نہیں بات سمجھ آئی؟ لڑکی بھی آ کے بیٹھ گئی تو لڑکی اگر نہ رہتی تو اب یہ قاضی صاحب کی حیثیت گواہ کی نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ اس لڑکی کے قائم مقام ہے، اس کی بات یہ خود قاضی صاحب کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کی حیثیت گواہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دو آدمی چاہیے نا بھائی، دو عاقدین چاہیے. تو ایک جانب سے لڑکا خود موجود ہے اصیل اور دوسری جانب سے وکیل صاحب بن کر کے آئے ہیں، تو یہ عاقد ہوئے. کیا ہوئی؟ یہ عاقد ہوئے. تو اس لیے ان کی حیثیت گواہ کی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ عقد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اصل عاقدہ جو موکلہ ہے وہ بھی آ گئی، تو اب اصل عاقدہ اسے کہا جائے گا، مباشر عقد اسے کہا جائے گا. ان کو کہا جائے گا کہ صرف زبان سے انہوں نے تعبیر کر دیا ہے. اب یہ گواہ بھی بن سکتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ دیکھیے مسئلہ پہلا کیا ہے کہ ایک نابالغ لڑکی ہے، تو نابالغ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے. یہ کر سکتی ہے، وہ عاقدہ نہیں بن سکتی ہے. حقوق تو اسی سے متعلق ہوں گے مگر وہ عاقدہ نہیں بن سکتی، خود وہ نہیں کر سکتی ہے. اس کا باپ جو ہے وہ نکاح اس کا کر سکتا ہے. تو اصل عاقد مباشر جو ہوگا اس کا باپ ہوگا. لڑکی جب تک نابالغ ہے وہ تو مباشر بنی نہیں سکتی ہے. تو اب اس کی جگہ پر کیا ہے؟ یہ باپ. تو اب باپ نے نابالغ لڑکی کے نابالغ لڑکی کے باپ نے جو اصل عاقد ہے اس نے ایک کو وکیل بنا دیا کہ تم میری فلاں لڑکی کا جو نابالغ ہے فلاں سے نکاح کر دو. اب اس نے اس لڑکے کے سامنے، لڑکا مجلس میں موجود اور یہ وکیل صاحب موجود اور ایک گواہ موجود. بھائی وکیل صاحب اور یہ لڑکا، یہ دونوں تو ہو گئے عاقد ہے، یہ تو گواہ بن نہیں سکتے. ایک گواہ ہے اور اسی میں ساتھ ساتھ وہ باپ بھی آ گیا، یعنی موکل بھی آ گیا. کیا ہو گیا؟ موکل آ گیا. لیکن نکاح کی جو تعبیر ہو رہی ہے، ایجاب و قبول کی جو تعبیر ہو رہی، کون کر رہا ہے؟ وہ وکیل صاحب ہی کر رہے ہیں. ہاں البتہ وہاں پر اس مجلس میں یہ جو موکل باپ ہے وہ بھی موجود ہے. تو اب یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی کہ جب موکل آ گیا تو اس لیے مباشر عقد کس کو کہہ دیا جائے گا؟ اسی موکل کو کہا جائے گا جو اصل عاقد ہے. اور ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ صرف تعبیر کرنے والی کی ہو جائے گی. لہذا دوسری حیثیت ان کی اصل جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ شاہد کی ہو جائے گی. تو ایک گواہ ہے اور دوسرا گواہ کون ہو جائے گا؟ یہ قاضی صاحب ہو جائیں گے. دوسرا گواہ کون ہو جائے گا؟ یہ جو نکاح پڑھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ تو نکاح پڑھانے والا ہے. یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہاں اس لیے ہو جائے گا کیونکہ جس نے اس کو وکیل بنایا وہ خود موجود ہے. جب وہ خود موجود ہے تو باب نکاح کے اندر ایسی صورت میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس کی جانب، یعنی مباشر عقد یہ کہلائے گا. اور ان کی حیثیت صرف زبان سے تعبیر کرنے کی ہو جائے گی. یعنی بالکل ایسی سمجھ لیجئے کہ جیسے مائک ہو تو مائک بول رہا ہو، ایک آدمی بولے اور مائک آواز تیز کرا دے تو ہماری آواز تو آپ سن نہیں پا رہے ہیں. آپ کون سی آواز سن پا رہے ہیں؟ مائک نے جو تیز کر دیا اس کو آپ سن رہے ہیں. تو بس ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ مائک کی ہوگی. یعنی کہا جائے گا کہ بولنا اسی کی طرف سے ہوا ہے، بس کیا ان کی حیثیت سنانے والی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو گئی. تو اس لیے یہ ہو جائے گا مباشر عقد. اور وہ جو مائک ہے جس کی حیثیت وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ شاہد بن جائے گا. ایک شاہد اور یہ مل کر کے دو شاہد اور نکاح اس طرح سے منعقد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اب اسی پر دوسرے مسئلے کی تفریح جو دوسرے نمبر پر آیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باپ ہے اور اس کی بالغ بیٹی ہے. باپ ہے اور اس کی بالغ بیٹی ہے. تو بالغ بیٹی کا نکاح وہ پڑھا رہا ہے باپ، اور بالغ بیٹی بھی آ گئی، اس کی اجازت سے پڑھائے گا. بس مسئلہ صرف یہاں پر باپ بیٹی کا ہو گیا، ورنہ اصل وہی موکل وکیل کا ہے. تو جیسے وہ اسے یہاں پر بھی ہے. تو اب باپ نکاح پڑھا رہا ہے،
جو لڑکا ہے اس سے ایک گواہ موجود ہے. اتنے میں لڑکی بھی آ گئی، اس نے بھی ایجاب قبول کے وقت آ گئی، ایسا نہیں کہ ایجاب ہو گیا تب آئی تھی، لڑکی بھی آ گئی. لڑکی کی موجودگی میں باپ نکاح پڑھا رہا ہے. تو اس صورت میں بھی جو مباشر عقد ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ لڑکی ہو جائے گی، کیونکہ بالغ ہے نا وہ، اس لیے اس کی اجازت سے باپ پڑھا رہا ہے اور وہ موجود ہو گئی. لہذا اگرچہ یہ تعبیر کر رہا باپ، مگر اس کی حیثیت ایک معبر کی ہو جائے گی اور اصل حیثیت اس کی کیا ہو جائے گی؟ شاہد کی ہو جائے گی. اور باپ یہ لڑکی جو ہو جائے گی وہ مباشر عقد ہو جائے گی، تو دو گواہ ہو جائیں گے. دیکھیے ومن امر رجلا بان یزوج ابنته الصغیرۃ، اور اگر کسی نے ایک مرد کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کی نابالغ بیٹی کا نکاح پڑھا دے، کیونکہ ذمہ دار اس کا باپ ہی ہے، باپ کسی سے بھی پڑھوا سکتا ہے، خود پڑھا سکتا ہے. فزوجہا، پس اس شخص نے، اس مرد نے اس کا نکاح پڑھا دیا اس حال میں، والابو حاضر، اس حال میں کہ باپ موجود تھا. پس اس نے اس کا نکاح باپ کی موجودگی میں پڑھا دیا، ان دونوں کے علاوہ ایک اور مرد کی شہادت کے ساتھ، ان دونوں کو چھوڑ کر کے، ان دونوں کو چھوڑ کر کے کسی لڑکا کو اور باپ کو، نہیں یہ جو نکاح پڑھا رہا اس کو چھوڑ کر کے، کون ہے؟ ہاں باپ کو چھوڑ کر کے، اور یہ جو معبر نکاح پڑھا رہا ہے ان دونوں کو چھوڑ کر کے ایک گواہ اور ہے. نہیں آیا بھائی؟ باپ نے اپنی نابالغ بیٹی کے نکاح کا وکیل بنا دیا کسی کو، تم پڑھا دو. تو اب وہ پڑھا رہا ہے، کیسے پڑھا رہا ہے؟ تو وہاں پر باپ بھی موجود ہے اور نکاح پڑھانے والا ہے. تو باپ اور نکاح پڑھانے والا ان دونوں کو چھوڑ کر کے ایک اور گواہ ہے. بھائی جس سے نکاح ہو رہا تو گواہ بن نہیں سکتا، وہ تو رہے گا ہی، ایک اور گواہ ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں جازن نکاح، نکاح جائز ہو جائے گا. اب سوال ہوتا ہے گواہ تو ایک ہی ہے، کہاں سے دو گواہ ہونا چاہیے؟ تو اسی کریں لأن الابا یجعل مباشرا، اس لیے کہ باپ کو مباشر عقد قرار دیا جائے گا کہ عقد یہی کر رہا ہے، وہ رجل آخر نہیں کر رہا ہے، عقد یہی کر رہا ہے. کیوں اس کو قرار دے دیا جائے گا؟ لاتحاد المجلس، مجلس کے متحد ہونے کی وجہ سے. کون سی مجلس؟ یہ جو عقد نکاح کی ہو رہی اس میں دونوں کی مجلس متحد ہے. کون دونوں؟ باپ اور باپ کا جو وکیل ہے، یعنی موکل اور وکیل، دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے. اور اگر یہ باپ یہاں نہ رہتا، اپنے گھر میں رہتا اور یہاں نکاح ہوتا، پھر وہ کیسے مباشر تو اب یہ وکیل بنے گا. لیکن جب مجلس متحد ہے، باپ بھی وہاں پر موجود ہے، اصل بھی موجود ہے، تو مباشر وہی ہوگا. فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، لہذا وکیل ایک سفیر، واسطہ اور تعبیر کرنے والا، بھوپو ہو جائے گا. اور جب یہ اس کی حیثیت ہو گئی فیبقى المزوج شاہدا، تو اب یہ شادی کرانے والا یہی معبر، اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ شاہد کی ہو جائے گی، اور ایک شاہد پہلے سے ہے. اچھا وَإِن كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اور اگر باپ غائب ہو، مجلس میں نہ ہو، تب کوئی سوال ہی نہیں اس کو ٹرانسفر کرنے کی. تو اب یہی اصل ہوگا مباشر، اور جب یہی مباشر ہوگا تو گواہ ایک ہی رہ گئے. لم يجوز، تو جائز نہیں ہوگا. لأن المجلس مختلف، اس لیے کہ مجلس مختلف ہوگی، اور جب مجلس مختلف ہو گئی وہاں پر موکل نہیں ہے تو موکل کی حیثیت موکل ہی کی رہ جائے گی، وہ مباشر نہیں ہوگا، سارا کام وکیل ہی کرے گا. فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، لہذا جب مجلس مختلف ہو گئی تو پھر باپ کو مباشر قرار دیا جانا ممکن نہیں ہے. تو مباشر کون ہوگا؟ وہی مزوج جو شادی کرا رہا ہے. وعلی ھذا، اور اسی بنیاد پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے. اذا زوج الاب ابنته البالغہ، کہ باپ نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کرایا، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں. باپ نکاح پڑھا رہا ہے، ایک گواہ موجود وہاں پر ہے. تو اب کہہ رہے ہیں ان کانت حاضرتن جازا، اگر اس مجلس عقد میں وہ بالغ لڑکی بھی موجود ہے تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ اب اس باپ کی حیثیت صرف معبر کی ہو جائے گی، مباشر کی نہیں. مباشر وہ لڑکی ہو جائے گی اور پھر یہ شاہد ہو جائے گا. وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً، اور اگر وہ اس کی بالغہ لڑکی وہاں پر غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو لا يجوز، تو نکاح جائز نہیں ہوگا. کیونکہ اب گھر میں اگر وہ ہے اور نکاح یہاں ہو رہا ہے تو مباشر اسے نہیں قرار دیا جائے گا. مباشر اب یہ باپ ہوگا، تو باپ کی حیثیت مباشر ہی کی رہے گی، اور جب مباشر کی رہے گی تو پھر شاہد نہیں بن سکتا ہے، اور شاہد ایک ہی ہے.